السلام على حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمع الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. صلوات محمد عزیزان محترم، بہت تیزی سے یہ ایام اس منزل تک پہنچ رہے ہیں کہ جس مقام کو سید الشہداء نے 61 ہجری میں سجایا ہے، اور وہیں سے ایک اور کارواں کی ابتدا ہوئی کہ جو ابھی تک باطن کائنات میں سفر کر رہا ہے۔ یہ ایسا سفر ہے کہ جو اپنے ساتھ غم اور حزن کو لیے اور اس ظلم کی داستان کو کہ دنیا میں شجاعت کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں انسان ان ایام میں گزارتا ہے، اور بہت تیزی سے یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں، اور خدا ہمیں یہ توفیق دیتا رہے کہ ہم اس کام کو انجام دیتے رہے۔ انسانیت کی بقا ذکر حسین میں ہے۔ یہی وہ ذکر ہے کہ جو انسان کے وجود کو جلا بخشتا ہے، اور ہم خدا کا شکر کریں کہ خدا نے ہمیں اس قابل کیا۔ شاید بہت سارے بچے جوان جو یہاں بیٹھے ہیں انہیں اندازہ نہ ہو، کیونکہ وہ بچپن ہی سے اس ذکر کو سن رہے ہیں، لیکن جو سن کے آتا ہے کہیں اور ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے امام حسین کیا ہے۔ ایک عالم دین تہران میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا ہمارا بھائی بہت برا شخص ہے، جو برائیاں کہیں کرتا ہے، چاقو کا استعمال کرتے لوگوں کو لوٹتا ہے، تنگ کرتا ہے، ہر گناہ معاشرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم نے سوچا اس کی ازدواج شادی کرا دیں، شاید انسان بن جائے، مگر وہ کسی طریقے سے انسان بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ
اجازت دیں تو ہم اسے لے آئیں، آپ ایک نصیحت کر دیں، شاید آپ کی نصیحت جو ہے وہ، کہا جو ایسا شخص ہو اسے میری نصیحت بھی کیا اثر کرے گی؟ کہا تو پھر ہم کیا کریں؟ کہا اسے کربلا لے جاؤ، اسے کربلا لے جاؤ، اگر وہاں جا کر اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو پھر سمجھ لینا کہ اس کے وجود میں نور ہے، پھر اس کو لے آنا، میں اس کو نصیحت کر دوں گا۔ خیر وقت گزر گیا، کافی عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ عالم دین کی خدمت میں آیا کہ کہا ہم اپنے بھائی کو کربلا لے کے گئے، بین الحرمین تک آئے، دیکھا اس کو کچھ نہیں ہو رہا، ویسا کا ویسے ہی ہے، سخت دل ہے، مگر جیسے ہی امام کے حرم میں داخل ہوا ایسا گریہ شروع کیا جیسے کوئی بچہ زار و قطار روتا ہے، اور جب تک زری پہ پہنچا تو منقلب ہو چکا تھا، اور اتنی شدت سے رویا۔ تو عالم دین کہتے ہیں بس اس کا مطلب ہے کہ نور اس کے وجود میں داخل ہو گیا، اب اسے لے آؤ، میں اس کو نصیحت کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں قبلہ اب نصیحت کی ضرورت نہیں رہی۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے زری کے پاس اسے قسم دی مولا کی، کہا کہ یہیں کھڑے ہو کے قسم کھاؤ کہ اب تم کوئی غلط کام نہیں کرو گے، یہ عہد اس نے کیا اور وہ عہد پہ پابند ہے۔ یہ ظاہری سی مثال ہے جانے مطلب میں آپ کے اذان کو قریب کرنے کے لیے سید الشہداء کے لیے آنکھ سے نکلنے والا آنسو نہ صرف دنیا کو بہتر کرتا ہے، آخرت میں جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ بہرحال شرط یہی ہے، خیمے امام حسین میں آ جاؤ، خیمے امام حسین جو کہ روز عاشور، جہاں پیاس ہے، جہاں قربانی دینی ہے، جہاں ایثار ہے، آج بھی وقت کے امام کا خیمہ ہم سے یہی طلب کر رہا ہے۔ سختی ضرور ہے، مشکلات ضرور ہیں، مگر اسی مشکلات میں مٹھاس ہے، یہی شیرنی ہے کہ جسے انسان کے وجود کو چکھنا پڑے گا۔ کربلا والوں نے اس کو ایسا محسوس کیا کہ کل جو مناسبت بھی تھی روز کی اس چھوٹے سے جوان کی کہ جس نے شب عاشور اس جملے کو قیامت تک موت کے منظر کو تبدیل کیا، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے میرے لیے موت۔ وہ یہ کانسیپٹ ہے، یہ پوری آئیڈیالوجی ہے، یہ جہان شناسی ہے، شناخت یہی ہے کہ انسان اگر کائنات کو پہچاننا چاہتا ہے ان سے پہچانے، کیونکہ یہی وہ ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں حجاب ہے۔ بہرحال اس مقام تک انسان کو بہرحال زحمت کرنی پڑتی ہے، پہنچنا پڑتا ہے۔ جان محترم، ذکر ہی میں ساری یہ کرامت چھپی ہوئی ہے، ہر آدمی اپنے ذہن سے، اپنی کوشش سے اس کرامت کو حاصل کرتا ہے، اور خدا بہرحال ہم سب کو توفیق دے۔ اقبال شاہ صاحب ہمارے بہت بہرحال آپ کے سامنے کل نہیں آئے، مجھے بڑا خلا محسوس ہوا کہ مجھے نظر نہیں آیا، میں سمجھا شاید مصروف ہوں گے، جب میں جا رہا تھا تو مجھے پتہ چلا مریض ہیں، خدا ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، اسی طرح ان کی توفیقات میں، اور باقی آپ سب جو کام کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں، کہ مولا کی عزاداری میں زندگی گزرتی رہے۔ پر انسان جب دنیا سے اٹھے تو خالی ہاتھ نہ ہو، اتنا ہو کہ مولا آپ کے ذکر کے لیے کچھ نہ کچھ میں نے کیا تھا۔ مولا کے حرم کی بات آیت اللہ کاشانی جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ مولا کے حرم میں ہم گئے، اس وقت اللہ کے حرم میں تو جو چٹائیاں بچھاتے تھے نماز کے لیے، عباس رشتی، مشہور واقعہ عباس رشتی، مشہور چٹائیاں بچھاتے تھے اور بہت اچھی صحت مند تھے، مسکراتے تھے، اور کچھ دن گزرے، ہم نے ایک دن حرم جا رہے تھے مولا کے، تو ایک شخص آیا، کہا کہ تمہیں عباس رشتی کا پتہ ہے؟ کہا ہاں حرم میں، کہا وہ چند دن سے مریض ہیں، کہا اس شہر میں غریب بھی ہیں، یعنی ان کا کوئی ہے ہی نہیں، تو ان کی حالت، کہا چلو نماز میں جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو ملیں گے، کہا نہیں ان کی حالت بہت خراب ہے،
بہت خراب ہے۔ اسی وقت چلے گئے لوگوں کے ساتھ، بیٹھ گئے، دیکھا بہت ایک کمرہ انہوں نے کرایہ پہ لیا ہوا تھا، ایک بوڑھا سا شخص ان کی تیمارداری کر رہا تھا، حالت نزا تھی، بہت بری حالت تھی، کمزور سے ہوئے تھے۔ تو آیت اللہ کاشانی ظاہر ہے عالم دین تھے، انہوں نے کہا دیکھو ساتھ بیٹھے تھے، وہ آخرت یہی ہے، زندگی یہی ہے، انسان کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جائے گا۔ قبر کو تو انسان دیکھتا ہے، اسے آخرت نظر نہیں آ رہی، قبر تو نظر آ رہی ہے، انسان قبر کو تو دیکھتا ہے۔ یہ بات گفتگو کی، ان کا کوئی ہے جو مصائب پڑھے، یہ بہترین وقت ہے مصائب پڑھنے کا کہ روح نکل رہی ہے، جان نکل رہی ہے۔ تو ایک شخص نے شروع کر دیے مصائب پڑھنا، اچانک سے مصائب پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ وہ جو بیمار سا شخص ہل نہیں پا رہا تھا، اچانک سے اس کی بدن میں جان آئی اور وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہا یا رسول اللہ، آپ آ گئے؟ ان کو تو کسی کو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ پھر تھوڑی دیر اور بڑی، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا میرے مولا، میرے آقا، آپ آ گئے، بڑا کرم کیا آپ نے میری زندگی پر۔ بس یہ کہنا تو اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ آیت اللہ کاشانی نے، عالم دین تھے، شخص کو کہا ان کو ایسے نہیں دفنانا، ان کو اس شان و شوکت سے دفنانا ہے جیسے کوئی مراج تقلید دفنایا جاتا ہے۔ پورے شہر میں کربلا کے مدارس کو تعطیل کیا، درسوں کو تعطیل کیا، اعلان کیا، تمام انجمنیں، تمام ہیئتیں، جیسے جلوس نکلتا ہے اس طرح اس مرد بزرگوار کا جنازہ اٹھنا چاہیے۔ شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، جیسے ہی پہنچا تو ان کا کوئی بہت بڑا عالم دین مجلس پڑے تو دیکھا 90 سال کے آیت اللہ سببی، 90 سال کے کمر جھکی ہوئی حرم میں داخل ہوئے اور آیت اللہ کاشانی سے کہا کیا مجھے اجازت ہے میں اس شخص کی ترہیم کی مجلس پڑھوں؟ کہا آپ وہاں پڑھیں۔ پہلے قدم پہ منبر پہ بیٹھ گئے۔ کہا میں سخنران نہیں ہوں، مجلس پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن اگر میں نے رات خواب نہ دیکھا ہوتا تو میں یہاں بیان نہیں کرتا۔ کہا خواب؟ کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور اس باغ کا مالک یہ حسن رشدی ہے جو بہت جوان ہو گیا ہے اور حسین ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس سے ماجرا پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا امام حسین دنیا میں جتنے کریم تھے اس سے زیادہ کرم ان کا اس دنیا کے اندر ہے۔ تو یہ بہرحال واقعہ طولانی ہے، میں اس کو نہیں کرتا، لیکن جو بھی قدم آپ اٹھا رہے، جو کام آپ کر رہے، کسی کو رستہ دے رہے ہیں، کسی کو پانی کا گلاس پلا رہے ہیں، سید الشہداء کی نگاہ آپ کے اوپر ہے۔ اس مانوی پہلو کو ایام عزا سے اگنور نہیں کرنا چاہیے، سب انہی کے اختیار میں۔ ظالم محترم، ہماری گفتگو چند دن میں نے آپ کی خدمت میں کوشش ہی کر سکتا ہے، انسان پورا تو نہیں کر سکتا۔ اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور کل بہرحال خدا اگر زندہ رکھے گا تو ہم اس عشرے کی آخری مجلس آپ کی خدمت میں، گفتگو ہماری 3 نیریٹو پر چل رہی ہے۔ قرآن کی آیات روز میں آپ کی خدمت میں الگ پیش کرتا ہوں کہ ہم اس میں سے سنت الہی کو ایکسٹریکٹ کریں، اس کوڈ کو نکالیں جو نیریٹو الہی کو بلڈ کر سکے۔ 3 نیریٹو ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا جو ہماری گفتگو ہے۔ ایک نیریٹو حقائق پر، زمین پر جو ہونے والے حوادث ہیں، واقعات ہیں، اس پر مبنی ہے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک نیریٹو سٹینک ہے، شیطان کا نیریٹو ہے، جو ہر واقعے سے ڈرائیو کرتا ہے، وہم کی طرف لے کے جاتا ہے، دنیا کو اوہام پر مبتلا کرتا ہے، خوف اور ترس اس کے وجود میں پیدا کرتا ہے۔ ہدف اس کا خدا کے پیغام سے، خدا کے مقصد سے دور کرنا۔ تیسرا جو نیریٹو ہے، جو سب سے حقیقی نیریٹو ہے ہر واقعے کا، وہ الہی نیریٹو ہے کہ خدا اس واقعے سے کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ یہ میں نے قدم بقدم آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس نیریٹو تک پہنچنے کے لیے اس عالم سے متصل ہونا پڑتا ہے، عالم مادہ، عالم خیال، اور پھر عالم عقل کی طرف انسان رجوع کرتا ہے۔
خدا قرآن اور اوپر سے جو کچھ اتارتا ہے ایک معین مقدار سے اتارتا ہے. یہ سب میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی. کل ہماری گفتگو یہاں اختتام کر چکی تھی کہ اللہ کا جنود زمین اور آسمان میں ہے، اور وہ جنود ظاہری اسباب نہیں، وہ جنود وہ دعا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا لشکر ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور یہ ایسا لشکر ہے کہ جو لیس ہے، یعنی اکوپ لشکر ہے. تو یہاں گھبرانا نہیں ہے. کربلا کو اسی نگاہ سے دیکھنا ہے. ایک حقائق ہیں، کچھ لوگ آئے، حاکم وقت نے ان کو ختم کیا. نیریٹو ہے، لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، فلانی جنگ تھی، یہ جنگ تھی. شیطان نیریٹو کیا بلند کرتا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت ہے، فلانا ہے. شیطانی نیریٹو ہے. الہی نیریٹو حسین وارث انبیاء ہے. حسین الہی نظام کا نمائندہ ہے، خود نظام الہی ہے حسین، اور اس کو قیامت تک کے لیے بچھانے کے لیے، تعین کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے کربلا آیا ہے. تو اسی پر بہرحال عزیزان محترم کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ساری چیزیں. آج میں آپ کی خدمت میں صدر اسلام کی چند جنگوں کو پیش کرنا ہے کہ جس سے ہم اس الہی نیریٹو کو ڈرائیو کر سکیں. پہلی جنگ جنگ بدر ہے. یار پہلی جنگ پہلی جنگ جنگ بدر ہے. جنگ بدر ہے. کل میں نے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کی نا، پروردگار کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اسباب مہیا کرو، یعنی اپنے آپ کو تیار کرو، مگر اپنے اسباب پہ ڈیپینڈ مت کرو. اسباب مہیا کرو لیکن ڈیپینڈ نہیں کرنا. ڈیپینڈ کون کرتا ہے؟ جو مادہ پرست ہے، جو کافر ہے، وہ اسباب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. الہی لشکر اسباب کریٹ کرتا ہے، ڈیپینڈ نہیں کرتا. جنگ بدر بڑی پرومیننٹ ایگزامپل ہے اس کی، بہت زبردست ایگزامپل ہے. قرآن کی آیتیں پے در پے اس کو ریویل کر رہی ہیں. کیا کہا جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ 313 مسلمان. 70 اونٹ ہیں، ایک گھوڑا ہے، اور زرے بھی زیادہ نہیں ہے. 8 تلواریں ہیں. یہ ہے. ادھر 1000 کا لشکر ہے، تقریباً 700 اونٹ ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 600 زرہ پوش سوار ہیں. ظاہری اسباب کتنے ہیں؟ ادھر کیا ہے؟ ایک تو نئے نئے مسلمان ہیں. نئے مسلمان ہیں نا. ابھی آپ کوئی چیز نئی کوئی چیز لے کر آئیں تو بندہ نئی کمپنی کوئی معذرت کے ساتھ ذہن کو قریب کرنے کے لیے برا مت مانیے گا، کوئی نئی پروڈکٹ لانچ ہو تو لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. تھوڑا 4-5 کو لینے دیں، تھوڑا ریویو آنے دیں، پتہ نہیں کہیں فیل ہو جائے. الیکٹرک لیے تو لیے، پتہ نہیں کہیں بند نہ ہو جائے. وہ یہ ہے نا انسان، لیکن آہستہ آہستہ انسان کرتا ہے. اب یہاں نیا اسلام آیا ہے، نیا مسلمان ہے، رسول کے کہنے پر آیا بھائی، اور بہرحال ایمان لے کر آیا ہے. اب رات آپ کو پتہ ہے کیسی گزری. پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں آنکھوں میں سے آنسو گر رہے ہیں، اور مومنین استراحت فرما رہے ہیں، مگر اللہ کا نبی خدا سے مکالمہ کر رہا ہے. پروردگار یہ نئے ایمان لائے، اگر ان کے ساتھ، تو کہتے ہیں آواز آئی، محمد ہم نے کب آپ کو اکیلا چھوڑا ہے؟ کب آپ کو اکیلا چھوڑا ہے؟ محمد وآل محمد بلند صلوات. ہم نے کب آپ کو اکیلا چھوڑا؟ کیا ہوا؟ تو باقاعدہ قرآن کی عزیزان محترم میں بہرحال اشارہ کرتا ہوا چلوں گا. قرآن کی آیات کو جو جنگ بدر کی ہیں میں سب آپ کی خدمت میں نہیں پڑھ دوں گا. پروردگار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں کیا کہتا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. کیا تمہارے لیے یہ بس نہیں ہے، کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری لیے، تمہاری مدد کے لیے آسمان سے 3000 ملائکہ کو اتار رہا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے
تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ کافی ہے، بھیج رہے ہیں وہ اذان محترم۔ پھر اس کے بعد صاحب نے آپ کے سامنے جنگ بدر میں کون سا وہ اے آئی کا پرومپٹ تھا جس کی وجہ سے جنگ بدر جیت گئے؟ پرومپٹ چاہیے نا، آج دنیا پرومپٹ میں آپ دیکھیں نا، وہ کرسر کمپنی، وہ ایک پاکستانی لڑکا بھی ہے اور ایک انڈین بھی لڑکا، جنہوں نے MIT کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹی سی کمپنی کرسر کام کیا کرتی تھی کہ اف یو ڈونٹ نو دا پرومپٹ جسٹ ٹیل دیٹ ایپلیکیشن، آپ اس ایپلیکیشن کو بتا دیں مجھے یہ پرومپٹ چاہیے، پرومپٹ بھی بنا کے دے رہا ہے وہ آپ کو۔ کتنے کی اس کی کمپنی آپ کو پتا ہے؟ $60 بلین کی کمپنی ایلن مسک نے خرید لی، پرومپٹ بھی بنا کے دے رہا ہے۔ تو اب جو کائنات کا پرومپٹ دے رہا ہو، کائنات کا پرومپٹ بھی آپ کو نہیں بنانا، آپ کنیکٹ ہو جاؤ، پرومپٹ آپ کو مل جائے گا، خدا آپ کو دے رہا ہے۔ جنگ بدر کا پرومپٹ کیا تھا؟ دعا، کریا، توسل کرنا، خدا کی بارگاہ میں نالے کرنا۔ خدا نے کیا کیا؟ 313 کو کامیابی دے دی۔ کفار جن کے ایک وقت کے کھانے میں 7-8 اونٹ استعمال ہوتے تھے، اس طاقت کے ساتھ کافروں کو نابود کر دیا۔ آپ کے سامنے جنگ ہوئی۔ وہ الگ بات ہے کہ جتنے ملائکہ اترے تھے ان کی شکل صرف ایک سے ملتی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ جب تلوار چلتی تھی تکبیر صرف علی کی بلند ہوتی تھی۔ یہی ہے، یہ وہی دشمنی تھی بدر کی جو کربلا تک آئی ہے۔ کربلا تک آئی دشمنی تھی، یہ ہے اس نے مارا ہے ساروں کو۔ خدا کا نمائندہ ہے اذان محترم، خدا بھیج رہا ہے، طاقت بھیج رہا ہے آپ کے سامنے۔ یہی تو ہم بریکٹ میں بیان کرتا ہوں، اسلام کو اگر کسی نے بچایا ہے تو یا وہ علی ہے، یا اولاد علی ہے، یا آج علی کے ماننے والے ہیں۔ یہی ہے اسلام، اگر کوئی بچا رہا ہے آپ کے سامنے، مطلب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، سسٹم یہی ہے، نظام الہی ہے یہ۔ جو سمجھ گیا اس کے پاس کوڈ آ جائے گا، جس کے پاس کوڈ آ گیا وہ جنگ جیت چکا ہے۔ اب یہ بہت تیزی سے میں اپنی گفتگو کو، کیونکہ بہرحال آج مجھے کافی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے۔ جنگ بدر کا پرومپٹ یہ تھا، جیت گئے، دعا، توسل، اگلی جنگ میں چلے گئے۔ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی آج، میں اس میں سے ایک فارمولہ جو علماء ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، میں نے کتاب اس لیے لایا ہے، میں نے آپ کو بتاؤں کہ میری ریسرچ نہیں ہے کہ آپ گمان کریں کہ میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، طالب علم میں چھوٹا سا ٹرانسلیشن اچھی کر لیتے ہیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 ہے۔ اس میں پروردگار، کیونکہ جنگ احد کا واقعہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، پروردگار نے اس آیت کو بیان کیا کہ بیان کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دن جس دن 2 گروہ، 2 سپاہ، 2 لشکر بریکٹ میں جنگ احد میں فرار کر گئے، بھاگ گئے، فرار کر گئے، شیطان نے ان کے گناہوں کو مرتکب کیا ہوا تھا، اور ان گناہوں کو شیطان نے اس ٹائم پر انہیں ہلا دیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے، شاید اس زاویے سے جنگ احد نہیں دیکھی ہوگی آپ نے۔ جنگ احد آپ کے سامنے ہے، خدا نے پھر یہ دشمن نے حملہ کیا احد کے مقام پر، رسول خدا نے کیا کہا؟ کچھ لوگ یہاں کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ ایک تنگ احد جسے کہتے ہیں، تنگ احد یعنی ایک نیرو سی سپیس تھی جو بیک سے آتی تھی اور اوپر وہ اونچائی کرتی کہ بھئی یہاں کھڑے ہو کہ دشمن راؤنڈ میں آ کے ادھر سے حملہ نہ کرے۔ نیرو تنگ کہتے ہیں فارسی کے اندر بھی، تنگ سی جگہ، جیسے تنگ ہرمز ہے نا، اسٹریٹ آف ہرمز، اس کا بھی انہوں نے بڑا بینیفٹ اسی کا تو اٹھایا ہے، الہی نظام کا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے فارمولہ ایکسٹریکٹ کیا تھا کہ تنگ میں کھڑے ہو جاؤ، احد میں تو بھاگ گئے تھے، ہم نہیں بھاگیں گے۔ اب آپ دیکھیں
بولا ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم تمثیل، آپ اردو دان ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ جنہوں نے فارمولہ ایکسٹریکٹ کر لیا تھا کہ جہاں رسول کہہ دیں کھڑے ہو جاؤ، بھاگنا نہیں تو کامیابی ہے، تو پوری دنیا نے طاقت لگا لی کہ کسی طریقے سے یہاں سے کوئی بھی شپ گزر جائے. مگر یہ علی کے ماننے والے تھے، انہوں نے بولا یہاں سے تو نہیں ہٹنے والے ہم. اللہم صلی علی محمد. اب مسلمان کیوں اترے نیچے؟ مسلمان جیت چکے تھے، جنگ جیتی نہیں تھی. اب اوپر سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تو غنائم، مال غنیمت، یہ تو نیچے والے لے جائیں گے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، میں اس سے پہلے بہرحال آپ کی خدمت میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کر دوں. پروردگار سورہ احزاب میں کیا فرما رہا ہے؟ النبی اولی بالمومنین من انفسہم. اللہ کا نبی تمہارے اوپر خود مومنین کی نسبت، یعنی میں اپنے اوپر اختیار رکھتا ہوں نا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا نبی تمہارے اوپر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ جب کہہ دیا کہ ہلنا نہیں ہے تو کہہ دیا، تو ہلنا نہیں ہے. نبی نے کہہ دیا تم سے زیادہ تمہارے اوپر اختیار رکھتا ہے، تم کیوں اترے نیچے؟ تم نیچے اترے تو اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد پھر یہی ہوا. پھر بہرحال آیتیں اور آگے اس کو بات ایکسپٹ کر رہی ہے کہ یہی ہوا. نیچے اترے، وہ جو دشمن ہارا ہوا تھا وہ وہاں سے اترا، اور اس نے پھر ایسی ضربت لگائی. تاریخی کتابوں میں، اہل سنت کی منابعوں میں موجود ہے، نام تو میں نہیں لے سکتا، لیکن کچھ لوگ ایسا بھاگے کہ مدینہ سے بھی باہر چلے گئے. وہ ایسا ہوا. اب یہ شکست آپ کے سامنے رسول خدا کا شہید ہو گئے، دانش شہید ہو گئے. کس طریقے سے جو ہے وہ پھر ایک اعلان بھی ہوا کہ وہ رسول خدا نعوذ باللہ پروپوگنڈا، یہ ہر زمانے میں پروپوگنڈا، خوف، طرز، میڈیم یوز ہوتا ہے تاکہ سپاہ لشکر کمزور ہو جائے. مگر بہرحال جہاں علی ہو وہاں کیسے کوئی رسول کو کچھ کہے. تو جب تک علی زندہ تھے کبھی بھی کچھ ہونے نہ دیا. خیر یہ سب معاملہ ہو گیا. دو جو لاس ہیں اس جنگ کے، ایک تو جنگ شکست ہو گئی، اپنی جگہ پہ جو ہوئی جنگ وہ اتنا ہوا. دوسرا مال غنیمت واپس لے گئے، وہ جس کے لیے تم نیچے اترے تھے وہ واپس لے گئے. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے رسول کی بات نہیں سنی. رسول کی بات نہیں سنی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں نہیں سنی؟ اصل جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہماری سب آیتیں قیامت تک کے لیے ظالم محترم، یہ صرف اس وقت کے لیے. کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر، دوبارہ ایڈریس تاکہ آپ گھر میں جا کے اس کو دیکھیں. آیت نمبر 155 آل عمران. ببعض ما قصبوا، یہ جو ہلے تھے نا، انہوں نے کچھ غلطیاں کبھی کی تھیں، کچھ کی تھیں. شیطان نے انہیں اسٹور کر کے رکھا، اسٹور کر کے رکھا. میں اور اس کو تھوڑا سا کھولوں تاکہ اپنی زندگی میں دیکھوں. بعض اوقات انسان سے غلطی ہوتی ہے، فوراً رد عمل ہو جاتا ہے، انسان متوجہ ہو جاتا ہے یار غلطی کر کے آیا، کچھ ہو گیا. کوئی بھی کام ہے، کسی کو کچھ آپ نے کہہ دیا، اچانک سے ٹھوکر لگ گئی، اچانک سے. عقل مند آدمی وہ ہے اپنے ہر حادثے کو تحلیل کرتا ہے. کائنات میں پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر رہا. تو آپ کی زندگی میں جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں یہ خامخواہ نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کب پہلے پرسوں والی مجلس میں ایک ہی امتحان کو 4 ظرف پر الگ الگ بیان کر چکا ہوں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. انسان غلطی کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا.
لو چل رہی ہے، لائف گوئنگ آن. انسان بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوا، توجہ بھی نہیں کرتا انسان پر. قرآن کی آیت ہے ذال محترم، سورہ کہف آیت نمبر 104، پروردگار کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. پروردگار کہتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں کوششیں کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی دنیا جو ہے وہ خالی ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی کر رہے ہیں زندگی میں کام، لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور ان کی اپنی چیز خالی ہو رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں وی آر ڈوئنگ گڈ، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. شیطان اس کام کو سٹور رکھتا ہے اور موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں آپ اپنی زندگی کا کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینے والے ہیں نا، یہ اس لغزش کو، اس لرزے کو، اس ضعف کو، کمزوری کو آپ کے لیے پیش کر دیتا ہے. آپ کی زندگی یہ قانون ہے. شیطان خود کہاں لرزش کھائے؟ شیطان آپ کے سامنے عابد ترین لغزش کھا گیا. ایک ہی لغزش تھی، انانیت. پہلا گناہ، علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کیا کرتے ہیں، پہلا گناہ جس کی وجہ سے شیطان راندا گیا، نکال دیا گیا، پہلا گناہ کیا تھا؟ انا پرستی تھی. سارے گناہوں کا جڑ انا پرستی ہے. میں خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا. یہی سب سے بڑا گناہ، جہاں لغزش کی گیا، ایسا گیا کہ سب کو لے کے جا رہا ہے. آج اس لیے کہتے ہیں اخلاقی بحث ہے، روایات بھی یہی کہتی ہیں، اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے پشیمان ہوا کرو. غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، انسان ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے. پشیمانی بہت ضروری ہے. اگر انسان شرمندہ نہ ہو تو پھر گناہ ملکہ بن جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مستجاب الدعوت تھا، دعا کرتا تھا، لوگ اس کے بعد دعا کے لیے آتے تھے، مگر اسے یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی اس سے بہتر ہو. اس کی اس چیز کو فرعون نے فائدہ اٹھایا کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا نا، اس کو کہا بھائی تمہارا مقام تو بہت بڑا ہے، تم ہو سب سے بہتر ہے. تو کیا کیا؟ اللہ کے ولی کے مقابلے میں آ گیا. تو یہ جو غلطی سٹور تھی اس کو شیطان نے وہاں ایکٹیویٹ کیا اور سپاہ نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. جن کے اندر ذرا بھی پرابلم تھی وہ کربلا نہیں پہنچے. بڑے بڑے لوگ تھے، خط لکھنے والے لوگ تھے، امام کو بلانے والے لوگ تھے. آپ بہت سی چیزوں کا تو ویکیبلری کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، FIR کٹ جاتی ہیں انسان کے اوپر. ایسے لوگ تھے. کیوں؟ کیا چیز تھی؟ something happened in past, اسٹور ہوئی ہے، باہر نکلے گی تباہ کر دے گی زندگی. اور خدا نہ کرے زندگی کے ایسے مرحلے پر آپ کے سامنے ظہور کرے وہ گناہ کہ آپ کی تھوڑی سی زندگی کو برباد کر کر آپ کی آخرت کو بھی برباد کر دے. خطرناک کیا. اس لیے روایات میں کسی گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، اور کسی چھوٹی نیکی کو، چھوٹی نیکی ہو سکتا ہے یہ چھوٹی نیکی بچا کے لے جائے، اور ہو سکتی ہے یہ چھوٹا سا گناہ جہنم میں لے جائے. بہرحال یہ جہاں یہ فارمولہ تھا جنگ احد. اب 2 جنگیں آپ کی خدمت میں نے بیان کر دی. پہلی دارالنیاز سے. اب انہوں نے کیا کیا؟ شرمندہ ہوئے. یہ 2 غلطیاں ان کو پتہ چل گئی، انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. اس کے فوراً بعد جو ہے ایک اور جگہ پر دشمن نے کیا سوچا، جو کفار مکہ تھے قریش، انہوں نے کیا کہا کہ بھئی ابھی تو مسلمان کو ضرورت لگی ہے، ایک اور حملہ کرو اور ان کو ختم کر دو. وہ ایک مقام تھا کہ جہاں پر جنگ حمراء الاسد ایک مقام تھا، وہاں پر جنگ کے لیے یہ جمع ہو گئے، ایک بڑی تعداد میں جمع ہوئے. تو انہوں نے بولا کہ بس یہاں سے ہم ان کو حملہ کریں گے، ان کو ختم کر دیں گے. اب یہ خبر جب پیغمبر کو پہنچی، احد کے زخمی تھے لوگ، یعنی حالت ابھی وہ تھی، اس کے باوجود بھی رسول خدا نے بولا کہ جو لوگ بھاگے وہ تو بالکل بھی نہ آئے.
وہ بالکل نہ آئے، جو لوگ کھڑے رہے تھے وہی لوگ آئے، حالانکہ زخمی تھے، ان کو لے کر گئے۔ اذان محترم، میں بہرحال وہ خاتون کا ذکر کروں کہ بہرحال قرآن جو ہے جب ان کے لیے آیات نازل کرتا ہو تو ہماری کیا مجال ہے ان کا ذکر نہ کریں۔ ایک خاتون تھی نصیبہ کہ جو مجروح ہو گئی، زخمی ہو چکی تھی، پھر بھی جب پیغمبر نے کہا چلو تو اس حالت میں بھی وہ نکلی، مگر اس جراحت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں بے ہوش ہو گئی، یعنی ان کی ہوش چلی گئی۔ تو پروردگار جو ہے وہ ایسے افراد کی تعریف کے لیے قرآن میں کہتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم، یعنی پروردگار کہتا ہے کہ میں ایسے نیک لوگوں کے لیے، ایسے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جو خدا اور رسول پر اور جو ان کے اوپر زخم آئے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی جو اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر ہے۔ قرآن بڑا اسٹریٹ ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہے جانے محترم۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا، پھر منافقین کے لشکر میں جو ان کا ہیڈ تھا ان کو خبر پہنچائی گئی اس دفعہ مسلمان پاؤں سے نہیں آ رہے، گردنوں سے آ رہے ہیں، یعنی موت کا خوف نہیں ہے، گردنیں تیار کر کے آ رہے ہیں۔ ایسا خوف ان کے دل میں بیٹھا کہ وہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے فرار کر گئے۔ فارمولا اجابت، اطاعت، کہہ دیا کہ جب یہ ملنے والا کہہ دیا، جس نے مان لی اس کا مقام۔ کتنا عمر سعد لعین کو امام سمجھاتے رہے جو چاہیے ہم دیں گے تمہیں، مگر نہیں، وہ الگ بحث ہے، وقت نہیں ہے کہ کیوں ایسی شخصیتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن نہیں کیا، نہیں کیا، امام کی بات نہیں مانی، نہ دنیا ملی، نہ دین ملا، نہ آخرت ملی۔ بہرحال اپنی گفتگو کا آخری مراحل کی طرف جانے محترم درود بھیجے محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، تاریخ دو ہے، ایک الہی تاریخ ہے، الہی نیریٹو ہے، ایک تاریخ قدسی ہے۔ قدسی مراد ہماری قدس مقدس والی نہیں، وہ تاریخ جو دوسرے خداؤں کی ہے۔ وقت نہیں ہے میں اس کی طرف بہت، لیکن آپ کو بتاؤں اس ٹائم جو دنیا نیریٹو بلڈ کر رہی ہے، پوری دنیا، سوشل میڈیا، یہ جو سب آپ پلیٹ فارمز، ہیپننگ، نیٹ فلکس، امیزون، ایپل ٹی، یہ سب یہ اس ہسٹری کو اپنے وجود میں لے کر آپ کے لیے ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں۔ گریک میتھولوجی، فلسفی، ان کے خدا، وہ ایک تاریخ ہے کہ جو ابھی آپ دیکھتے ہیں یہ اس تاریخ کو آپ کے ذہنوں پر چھا رہے ہیں۔ الہی نیریٹو قرآن اور اہل بیت ہے، یہ ہر دور کے اندر اس نیریٹو کو برباد کر دیتے ہیں اگر انسان ذرا سا بھی الہی نظام کو سمجھ لے۔ 3 جنگیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، تینوں کے اندر فارمولا، ایک میں جیت گئے، ایک میں ہار گئے، لیکن کیا کیا؟ اس میں کیا کیا؟ اس میں تیسری میں جیت گئے، کیوں جیت گئے؟ اب ایک بالکل ڈیفرنٹ سچویشن مسلمانوں کے سامنے آ گئی، جنگ نہیں ہے، صلح ہو رہی ہے۔ اب صلح پہ آزمایا جا رہا ہے، جنگوں میں آزمایا نا، کون کھڑا رہے گا، کون فرار کرے گا، کون بات مانے گا۔ اب پروردگار نے بولا اب میں نیا فارمولا لے کر آؤں، صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کیا ہے کہ رسول خدا نے خواب دیکھا، کہ میں نے دیکھا کہ بے حج پہ جا رہے ہیں، بالوں کو تراشا ہے، طواف کر رہے ہیں، تو رویا انبیاء کا خواب سچا خواب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا رویا صادق ہے، ہمارے رویا صادق نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں مولانا صاحب میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے کہا بھائی دین خوابوں میں نہیں ہے، دین جو ہے وہ اصول کافی میں ہے، تو یہ خوابوں میں زندگی نہیں گزاری جاتی۔ ٹھیک ہے آپ اگر قوت کریں، خواب کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا خواب اگر کہیں حجت بھی ہے تو آپ کے لیے۔ بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں اپنے پورے خانوادے کو خواب پہ چلا رہے ہیں،
عجیب عجیب داستانیں آپ کو کیا بتائیں انسان عزیزان محترم. تو رسول کا خواب سچا خواب ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کا خواب رویا صادق تھا. پیغمبر نے خواب دیکھا مسلمانوں کو لے کر چلے, مکہ کے 15 کلومیٹر پہنچے تو کفار مکہ نے اجازت نہیں دی, بولا ہم نہیں آنے دیں گے. تو پہلا ایگریمنٹ سائن ہوا, ایم او یو, جو آج کل سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ میں ہے نا, آج کل ایم او یو سائن ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہے, 14 نکات 14 ماننے والوں نے دیے ہوئے, اگر ایک کو بھی نہیں مانا تو بات ہماری بننے والی نہیں ہے. 14 کو ماننا پڑے جانے محترم یار. اب علی علی جانے محترم. اب ہم دیکھیں صلح حدیبیہ آئے کہ بھائی ایگریمنٹ کرتے, ہم اس سال آپ کو اجازت نہیں دیتے, آپ نیکسٹ ایئر سے آنے والے 10 سال تک آئیں, کچھ کلوز ہیں اس پہ عمل کریں, 3 دن ہم آپ کو سال میں اجازت دیں گے. یہ کلوز تھا صلح حدیبیہ کا. اب لکھا گیا, رسول خدا نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفار نے انکار کر دیا, بولے ہم نہیں لکھ. کیوں؟ کہا ہم آپ کے خدا کو نہیں مانتے, ہم آپ کے خدا کو نہیں مانتے, آپ اس پہ لکھ رہے ہیں. تو پھر رسول خدا نے کچھ اور لکھا کہ ایسا کہ چلو آگے رسول خدا کی شہادت, کیونکہ لکھنے والا کون ہے, کون لکھ رہا ہے؟ یہ امام علی لکھ رہے ہیں. رسول خدا نے کی شہادت بھی امام علی نے لکھی کہ گواہی, اس کو بھی نہیں مانا, اور مولا علی نہیں مانتے تھے کہ میں, پھر بھی رسول خدا نے کہا کوئی نہیں خیر. ایک کلوز جو سب سے زیادہ جس پر مسلمان اکھڑ سے گئے, تھوڑے نہیں اچھے خاصے, کہ اگر کوئی کفار سے ادھر آئے گا مدینہ, اسلام قبول کر لے, تو مدینہ والے اسے واپس دے دیں, اور اگر کوئی تمہارا آئے گا ہم واپس نہیں دیں گے. تو رسول اللہ نے ٹھیک ہے. مسلمان تو نہیں, یا رسول اللہ تو ہماری انسلٹ ہے. قرآن کی آیتیں بھول گئے, رسول تم پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. جب رسول کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, سننا کوئی نہیں. اب ظاہر ہے جو رسول جانتے ہیں وہ کوئی بھی جانتا نہیں ہے. ہوا کیا, یہ ہو گیا, کلاس ہو گیا, چلے گئے مسلمان, بڑے ڈسارڈنڈ چلے گئے مسلمان. زیادہ محترم کہ ابھی یہ کرنا تھا, ابھی ہمیں عمرہ کرنا تھا, ہمیں یہ کرنا تھا, ہمیں وہ ہوتا ہے نا زندگی میں, وہی کرنا ہے, ہمیں کرنا ہے. کیا کریں گے؟ جب اللہ کا ولی ہوگا تو کرو گے, اللہ کا ولی نہیں ہے کیسے کرو گے؟ اب واپس چلے گئے. ایک شخص مسلمان ہو کے ادھر آیا, انہوں نے جو رول تھا اس کو واپس بھیجا. جو سپاہ لے کے جا رہی تھی قریش کی, اس نے رستے میں ان کو مارا, وہیں بیٹھ گیا. دوسرا آیا, اس نے بھی یہی کیا. آہستہ آہستہ یہ خود ایک گروپ بن گیا. اب یہ کیا کرتا تھا, یہ کفار کا جو تجارت کا بزنس کا کاروان چلتا تھا, یہ لوٹنے لگ گئے یا ان کو مارنے لگ گئے. یہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ کفار رسول کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ یہ کلوز ہم ہٹاتے ہیں. تو رسول خدا بہتر جانتے تھے نا, خود ان سے کلوز کو ہٹوا دیا. نہ صرف یہ ہوا, اسی کے بعد خیبر ہوئی, اسی کے بعد فتح مکہ ہوا. نہ صرف کہ صرف تم آؤ گے, بلکہ تم ہی ہوگے. اللہ کا رسول جانتا ہے, لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے. جو نہیں سمجھا وہ رسول کو نہیں سمجھا, وہ اللہ کے نظام کو نہیں سمجھا. اذان محترم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ولی کی طرف بڑھتے ہیں, ولی کی اطاعت ضروری ہے. کربلا میں جنہوں نے امام کی اطاعت کی, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا, ایک قدم پیچھے نہیں, بدن کے ٹکڑے کرا دی نہیں. جو عہد و پیمان دیا تھا اس کو پورا کیا. اور کیا عہد و پیمان دیا کربلا والوں نے. آج وقت کا امام ہم سے بھی یہی مانگ رہا ہے کہ کیا ہم اس عہد و پیمان کو پورا کریں گے جو ہم نے اللہ سے کیا ہوا. عہد و پیمان دونوں طرف سے, وعدہ ایک وعدہ میں وعدہ کرتا ہوں, لیکن جب کوئی عہد کیا جائے, پیمان باندھا جائے, دو طرفہ ہوتا ہے. کیا ہماری مجلس, کیا ہماری عزاداری, کیا میں خود
یہ سب سسٹم کو امام زمانہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ نہیں لے کے جا رہا؟ کیا میں ظہور کے لیے کوئی اسٹریٹجی میرے ذہن میں؟ اسلام اتنی اسٹریٹجیز دے رہا ہے، قرآن آپ کو فارمولے دے رہا ہے، قرآن آپ کو کوڈ دے رہا ہے، قرآن آپ کو خامخواہ داستانیں نہیں سنا رہا، قرآن اس داستان کی جزیات نہیں بتا رہا، قرآن آپ کو فارمولے دے رہا ہے، کوڈ دے رہا ہے، انبیاء کی باتیں کر رہا ہے، آپ کو کوڈ دے رہا ہے، فارمولے دے رہا ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن کیا آج یہ کتاب میرے وجود میں ہے؟ کیا میں واقعی اس کتاب سے ہدایت لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا؟ علی مال قرآن و قرآن المال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ اگر میری عام زندگی نظام محترم عام زندگی ویسی نہیں جیسا میرا امام چاہتا ہے تو میں امام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ میں باہر اچھا ہوں، ہر شخص کا مصر الگ ہے۔ مصر یعنی ایجپٹ، ایجپٹ یعنی حضرت موسیٰ کا ٹائم، اور فرعون اس مصر کا بادشاہ یا جو بھی تھا وہ فرعون تھا۔ وہ مصر بہت بڑا تھا، وہ مصر بہت بڑا تھا اور اس کے اوپر فرعون تھا۔ میرا مصر بڑا چھوٹا سا ہے مگر میں وہاں فرعون ہوں۔ توجہ، میں اپنے گھر کے اندر، میرا گھر ہے، یہی سب کچھ ہے، میں اس میں فرعون ہوں، میں ہی ہوں، میری ہی چلے گی، صحیح ہو کہ غلط ہو، میں فرعون ہوں۔ میری کوئی کمپنی ہے، اگر میں دنیا کے لیے اس میں کام کر رہا ہوں، میں فرعون ہوں، وہ میرا مصر وہی ہے۔ ہر بندے کا مصر الگ ہے، جانے موت۔ ہر آدمی اپنے اس فرعونیت کے ساتھ پھنسا ہوا ہے۔ شاید میں اس بات کا احساس نہیں کرتا کہ جو خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں یہ مجھے افیکٹ نہیں کرتے اٹس اسٹاپنگ می، کہ وہ جو ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے عالم ملکوت سے وہ مجھ پہ نہیں اتر رہا۔ میں اس کی بارگاہ میں جب سجدے میں ہوں تو پھر بھی خیال صنم کی طرف ہے، سجدہ نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر رکعت میں قرآن نماز میں پڑھ رہا ہوں، مگر اس کے باوجود خیال یہ ہے کہ کل کام کا کیا ہوگا، اس ڈیل کا کیا ہوگا، ذہن وہی ہے میرا۔ یعنی میں نے خود اپنے لیے تراشے ہوئے ہیں سب کچھ۔ کون توڑے گا؟ کوئی باہر سے نہیں آئے گا، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے۔ دعا، قرآن، یہی تو وہ لشکر ہے کہ جو جنود شیطان کو تباہ کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، جو وفا ہم نے کی ہے اسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ جو وفا حضرت عباس نے کی تھی اسے پورا کیا ہے، پورا کیا ہے۔ امام علم غیب رکھتا ہے، امام علم غیب رکھتا ہے۔ مولا کائنات جانتے تھے کہ جب اپنے بھائی کی طرف رجوع کیا جناب عقیل کی طرف تو کیا کہا؟ عقیل، ایسے گھرانے میں میری شادی کراؤ جو بہادر ہو، تاکہ جو فرزند پیدا ہو وہ بہادر ہو۔ علم رکھتے تھے امام۔ جناب ام البنین سے ازدواج ہوئی، کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوا، سفید پارچے میں لا کر امام کی خدمت میں دیا گیا۔ امام نے نام عباس رکھا، عباس۔ کہتے ہیں امام نے اس سفید کپڑے کو ہٹا کر حضرت عباس کے شانوں پہ بوسے دیے۔ علم غیب رکھتا ہے، جانتا ہے میرے بیٹے کے بازوؤں کے ساتھ کیا ہوگا۔ بڑے ہو رہے امام حسین کے زیر سائے بڑے ہو رہے۔ شجاعت ہے، بہادری ہے۔ عباس ہمیشہ یہی چاہتے کہ میں
اپنے بابا کے پاس کھڑا ہوں تو اکیلا شخص نہ ہوں، پورا لشکر ہوں میں اکیلا، عباس۔ اور جناب عباس نے اپنی زندگی میں اس کو ثابت کیا۔ اور جناب ام البنین کی کیا تربیت تھی کہ حضرت عباس نہ صرف امام حسین بلکہ جناب علی اکبر کے بھی پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ تربیت تھی حضرت۔ کوفہ، شب 21 محرم، رمضان، مولا کا آخری وقت ہے۔ امام نے امام حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دیا۔ کہتے ہیں غشی سی آئی تو دیکھا کوئی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ آنکھ کھلی، جناب ام البنین حضرت عباس کا ہاتھ لیے کھڑی۔ کہا ام البنین کیا ہو گیا؟ کہا آقا میرے بیٹے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا سب کا ہاتھ آپ نے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے بیٹے کا ہاتھ ہے۔ کہا حسین کو بلاؤ۔ امام حسین کو بلایا، ایک طرف امام حسین کو بٹھایا، ایک طرف حضرت عباس کو بٹھایا۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں لیا۔ کہا حسین عباس کون ہے آپ کے؟ کہا بابا بھیا بھائی ہے میرے۔ کہا عباس آپ کے لیے حسین کون ہے؟ کہا میرے آقا ہے۔ آقا ہے میرے۔ عباس لا تشرب الماء، عباس پانی نہ پینا۔ کیوں نے کہا شریعت تک پہنچ جاؤ گے، پانی نہیں پینا۔ کس سے؟ اولاد حسین سے پہلے پانی نہ پینا عباس۔ بس یہ بات جناب عباس کے ذہن میں۔ وقت گزر گیا، کارواں منازل طے کرتا کرتا کربلا پہنچا۔ کوئی مورخ، کوئی تاریخ دان، کوئی بھی راوی یہ نہیں لکھ پایا کہ کسی مقام پر جناب عباس نے امام حسین کو مشورہ دیا ہو۔ عباس خیمے لگا دو، لگ گئے۔ عباس خیمے ہٹا دو، وفا۔ شب عاشور کی گفتگو ہے، بہرحال بہت ساری کی جناب عباس کو نہ میں سب پہ نظر کرتا ہوا آگے پڑھتا ہوں۔ بنی ہاشم سارے جناب عباس کے زیر سائے بیٹھے ہوئے۔ جناب عباس کہہ رہے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں سے کہ یہ جو ہمارے ساتھ آئے ہیں نا، ہمارے مہمان ہیں، یہ اصحاب، خیال رکھنا ہم نے ان سے پہلے جانا ہے۔ جناب عباس اللہ نے محترم، ہم جناب عباس کو نہیں پہچانتے۔ علم ایسے نہیں دیا جاتا، علمدار، اور ایسا علمدار کہ آج پوری دنیا یہ معجزہ ہے۔ دشمن نے 2 بازو شہید کیے تھے، آج 8 محرم کو پوری دنیا میں نہ جانے کتنے بازو علم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ معجزہ ہے حضرت عباس، سب کچھ جناب عباس۔ روز عاشور حضرت عباس کئی دفعہ اپنے آقا کی خدمت میں مجھے جنگ کی اجازت دے، جنگ کی اجازت نہیں ملتی۔ کئی دفعہ آئے، جنگ کی اجازت نہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں مختلف طریقے سے اس بات کو کہ وہ چھوٹی سی بچی اپنے چچا کی خدمت میں آئی،
کہا چچا عباس بچے پیاسے ہیں، بھائی علی اصغر پیاسا ہے، پانی مل جاتا۔ بس حضرت عباس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، وسیلہ مل گیا۔ کہا اگر اپنے بابا سے اجازت لے دے تو میں پانی لے آؤں گا۔ بس یہ سننا تھا، کہتے ہیں وہ بچی بابا کی خدمت میں گئی ہوگی، کہا چچا کو پانی لے کے جانے دے۔ علماء بیان کرتے ہیں امام نے کہا ہوگا اہل دل ہے کہ بیٹی تمہیں اپنے بھائی کی پیاس کی فکر ہے، میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا، اجازت ملی، اجازت امام نے اجازت دی۔ مقاتل بیان کرتے ہیں امام نے کہا عباس میری طرف سے اجازت پانی دیا، لیکن جناب زینب کا بھی تم پر حق ہے، جاؤ ان سے بھی پوچھ لو۔ شہزادی کی خدمت میں جناب عباس گئے۔ ثانی زہرا فرماتی ہیں میرے بابا میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے تو میں پوچھتی تھی بابا خیریت ہے؟ بیٹا وقت آئے گا ان ہاتھ میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے عباس۔ جناب عباس حضرت محترم ولایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں ایک ایسا خیمہ تھا جس میں مشکیزیں پڑے ہوئے تھے، مشکیزیں پڑے ہوئے تھے، آہستہ آرام سے آدھا 2 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا لب، رونے جتنا رونا ہے، ہم تو پھر بھی رو کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ غریب اور بیمار امام 35 سال روتا رہا۔ کہتے ہیں وہ جو خیمہ تھا نا جس میں مسجدیں رکھے ہوئے، تو کبھی اس میں پانی ہوگا، تو جب پانی ہوگا تو زمین پہ بھی گرتا ہوگا، تو زمین کہیں نہ کہیں کچھ خنک ہوتی ہوگی، ٹھنڈی ہوتی ہوگی، تھی نہیں۔ کہا جیسے ہی جناب عباس اس خیمے میں گیا نا کہ میں مشکیزہ اٹھاؤں، کہتے ان کا کلیجہ ہل گیا۔ کیا دیکھا؟ بچے اپنی پیرہن اٹھائے سینوں کو زمین میں لٹائے بیٹھے، شاید زمین ٹھنڈی، مشکیزہ اٹھایا، بس آپ نے گریہ کیا، مجلس سما حضرت خدا آپ کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداران محترم پڑھا جناب عباس پڑھے، دشمنوں کو واصل جہنم کرتے تھے، جنگ کی اجازت نہیں، پانی کی اجازت ہے، جو روکے گا جہنم جائے گا، روک نہ پایا کوئی عباس۔ جناب عباس پانی پر پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں پانی اٹھایا، بابا کی وصیت یاد آئی، عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر پانی پینا نہیں۔ بس یہ پانی کو چھوڑ دیا۔ یہ آسان، بڑے بڑے رائٹروں نے، بڑے بڑے دانشوروں نے اس بات پہ لکھا ہے، اس کرامت انسانی کو کہ جو اپنے آقا کے ساتھ وفادار ہے، عہد تو ہے۔ دوبارہ سوال ہوئے مقصد کیا ہے؟ مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے۔ پوری توانائی جناب عباس، دشمن نے وار کیا، دایاں بازو شہید ہو گیا، اور آگے بڑھے، بایاں بازو شہید ہو گیا۔
میں نے بہت آرام سے پڑھا اور آپ نے بہت آرام سے سن لیا. ام البنین کی گواہی ہے. مشکیزوں کو اپنے وجود میں لیا, سواری بڑی تیزی سے منزل کی طرف. بیان کرتے ہیں جناب عباس کی نگاہ ہے کہ خیمے کتنی دور رہ گئے. دشمن نے دیکھا کہ کوئی طاقت جناب عباس کو روک نہیں پا رہی. کسی نے کہا یہ مشکیزہ ہے جو لے کے جا رہا ہے. وہ ایک ظالم تیر جو مشکیزے میں بےبس ہوا. پانی کا بہنا تھا, جناب عباس کی امیدیں بھی بہہ گئی. سواری بھی باوفا کی رخ موڑ لیا, رخ کا مڑنا تھا. تیر آنکھ میں بےبس ہوا. ہاتھ نہیں ہے جو تیر نکالے جائیں. کہتے ہیں سر کو جھکانے کے لیے ایک گرز آیا. علی کا لال زمین پر ہاتھ نہیں ہے, کیسے بدن کو روکا. مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارا, کہا آقا میرا آخری سلام. امام زین العابدین بیان کرتے ہیں نا کہ جب چچا عباس گرے میرے بابا نے اپنی کمر کو پکڑا. انکسر ظہری, میری کمر ٹوٹ گئی. عزاداران محترم, جب امام حسین کسی کے بدن پر جاتے تھے نا تو سیدھے جاتے تھے, خیموں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ عباس تھا. اب ایک نگاہ خیموں پر, ایک نگاہ بدن عباس پر. جناب عباس کے بدن پہ پہنچ, سر کو سرانے پر رکھا. نہ جانے کیسے تیر نکالا ہوگا, کیا گفتگو ہوئی. بس منزل کو آگے بڑھتا ہوں. کہتے ہیں امام حسین نے ایک شعر پڑھا, اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں. امام کہتے ہیں عباس وہ آنکھیں جو تم سے خوف رکھتی تھی آج وہ سوئے گی, اور وہ زینب کی آنکھ اب کبھی نہ سو پائے گی. عزاداران محترم, بس علم کو پکڑا, خیموں کی طرف جا رہے ہیں. بچے انتظار کر رہے ہیں کہ چچا عباس آ رہے ہیں, پانی آ رہا ہے. مگر کیا دیکھا, علم آیا, علمدار نہ آیا. بابا چچا کہاں ہے؟ کہا چچا نہر کنارے